مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم، رسالت مآب کی نبوت کی قسم، امیر المومنین کی ولایت کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی۔ میں ٹھہر گیا ہوں سیدہ، بڑے احترام سے پڑھنے کا دن 2 روایات میں پڑھوں ممبر میں بھائی کے حوالے کر۔ تمہارے نعرے سننے نہیں وہ آتے، تمہاری ہائے سننے آتے۔ جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے، پھپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا ہے۔ غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں، یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو، تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خون روتا۔ حسین کی صف ازا ہے، میں حسین کی ماں کا مصائب پڑھا، ایام سیدہ بالکل قریب ہے۔ نہیں پڑھنا میں نے دربار، نہیں پڑھنا میں نے دروازہ، میں سیدہ، میں گل کپڑا پا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا، ہائے ہو سکتا ہے تو بلند کر دینا۔ نہیں پڑھنا دربار، میری بی بی ہمیں معاف کیجئے، ہم تیرے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ غربت ہے نبی کی بیٹی کی۔ ہائے اتنی بلند کرنا کہ ساتھ والا مومن گواہ بنے۔ میں 2 روایات پڑھ کے ممبر چھوڑا، نہیں پڑھا دربار، نہیں پڑھا دروازہ۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا دربار میں کیا ہوا، احترام سے گزرنے لگا ہوں ایک لفظ کہہ کے۔ کتابیں کہتی ہیں جب بی بی دربار جا رہی تھی نا تو بی بی کے سر کے بال کالے تھے۔ اللہ جانے دربار میں کیا ہوا، جب بی بی باہر آ رہی تھی تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہاتھ آزاد ہے تسلیم کرو۔ دروازہ گرنے سے لے کے، پہلی روایت پڑھنے لگا، دروازہ گرنے سے لے کر، مجھے معاف کرنا، دروازہ گرنے سے لے کر جتنا ہو سکتا ہے میں روایت چھپانے کی کوشش کروں۔ دروازہ گرنے سے لے کر 3 جمادی الثانی تک بی بی اپنے بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے۔ اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو، ندم الحسن کے ماتم نہ کرے۔ حسن ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں شریعت میں بیٹوں سے پردہ نہیں ہوتا، اماں تو پردہ کیوں کرتی ہے؟ رو کے بی بی نے کہا حسن 3 جمادی الثانی کو جب میں دنیا چھوڑوں میرے کفن کے بند کھولنا۔ یہاں 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا، غچ کھا کے گر گیا حسن، رو کے کہنے لگے حسین میری تلوار مجھے دے اور ان بغیر تو سے پوچھو اور میری ماں کا بھائی۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو۔ پہلا جنازہ ہے یہ، آخری روایت ممبر میں چھوڑا، پہلا جنازہ ہے کائنات کا جس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک اور غربت کا لفظ کہنے لگا، علی کی وصیتیں جو علی سے کی تھی بی بی نے، مکمل وصیتیں کو پڑھ نہیں سکا۔ اگر کوئی پڑھ دیتا مجمع میں سے جنازے اٹھتے۔ ایک وصیت علی سے کی تھی زہرا نے، بی بی نے رو کے کہا تھا علی میرا رات کو جنازہ اٹھانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلا، میں تیری حیا سے رکیا، ممبر میں چھڑ دینا ہوگی حاضر۔ پہلا جنازہ ہے جس کے لیے پہلے سے قبرستان بسایا گیا۔ 40 قبریں بنائی علی نے، 40۔ کم غربت کا لفظ، 40 قبریں علی نے بنائی۔ میں نے یہ لفظ محرم میں پڑھا اسی سال، لاہور لاسٹ محرم جب پڑھا تھا، میں نے کہا 40 قبریں بنائی۔ ایک بزرگ اٹھ کے کہتے سید علی کو کس بات کا ڈر تھا؟ وہ شیر خدا تھا، اس کو کیسا ڈر تھا؟
میں نے کہا علی کو وہی ڈر تھا جو حسین کو 10 محرم کو اصغر کے لیے ڈر تھا۔ نہیں آتی تجھے آئے کرنی، نہیں تجھے آیا بھی نصیب ہوئی، میری مجبوری ہے، میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا، میں سیدہ میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا۔ روز علی گھر سے جاتے قرآن پڑھنے، سینے پہ ہاتھ رکھی میں ممبر چھوڑوں، روز علی جاتے گھر سے قرآن پڑھنے سیدہ کی قبر پہ۔ عالیہ نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن بابے کی ابا میں ہاتھ ڈالا۔ بابے کو رو کے کہا بابا تو کہاں جاتا ہے؟ علی رو کے کہتے زینب میں تیری ماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں، ہاتھ آزاد ہے تو سر تمہاری ممبر میں چھوٹا لگا، زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں۔ اتنا لفظ کہنا تھا، زینب عالیہ رو کے اٹھی، رو کے کہتی بابا میری ماں کوئی تلاوتوں کی محتاج ہے؟ علی نے رو کے کہا نہیں زینب تیری ماں تلاوتوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں علی ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر زہرا کے دروازے پہ آ گئے اور کہیں بیلچے لے کر زہرا کی قبر پہ نہ چلے۔ جی معزز سامعین، قائل قصہ جناب ذاکر کاظم مختار کھوکھر صاحب ممبر پہ موجود ہے، وہ بادشاہ کی بارگاہ میں آج کی نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے، اور ان کے بعد سید غلام عباس کاظمی صاحب شاہنوار کو پہنچ چکے، انشاءاللہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 13 نومبر فارغ چاکہ والی ملک بھر کی نامور شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ علی ناصر حسینی صاحب ٹھیک 12 بجے پڑھیں گے۔ 30 نومبر کو بنی کے دارڑ میں ملک کی نامور شخصیات ذکر